احمده وصلی وسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتہائی قابل قدر صاحب صدارت معزز سامعین و حاضرین، سب سے پہلے ربیع الاول کی مناسبت سے میں تاجدار مدینہ ختم الرسول سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والرسل علیہ السلام کی شان اقدس میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے بہترین اشعار مداح رسول جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. اور پیارے آقا کیسے دیکھ پاتی؟ آپ سے حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے آقا ہر قسم کی تنقید سے، ہر قسم کی کمی اور کوتاہی سے آپ کو مبرّہ اور پاک پیدا کیا گیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، لگتا ایسے ہے اللہ آپ کو تخلیق کر رہا تھا، آپ وہاں موجود تھے، آپ جیسے جیسے فرما رہے تھے ویسے ویسے اللہ کی تخلیق فرما رہا. اور دوسرا شاعر کہتا ہے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی اس سے مختصر. کہ پیارے آقا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کے چہرے پر انوار سے چاند نے روشنی پائی ہے. اور یا صاحب الجمال، اے حسین و جمیل، و یا سید البشر، اور اے انسانیت کے سردار، آپ کے چہرے پر انوار سے چاند نے روشنی پائی ہے. میں آپ کی ثنا کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قابل قدر بھائیوں، ٹاپک ہے وحدت امت. وحدت امت کی دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ خالق کائنات نے اس کا حل بتا دیا. اگر امت کو ایک ہونا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہو. اگر وحدت امت ہو سکتی ہے، قرآن کو تھامنے میں ہو سکتی ہے، اور وحدت امت اگر ہو سکتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے، میرے نقش پا پہ چلو، محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہاری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے نہیں چلا جائے گا اور ہر مسئلے یہ کہیں اور سورہ احزاب پڑھیں. 3 چیزوں کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سیامی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں. یہ آیت بار بار کوٹ کی جاتی ہے. ہر
علامہ صاحب بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، دنیا کا ہر عالم کرتا ہے۔ ہمارے کالج میں آج کانفرنس تھی کہ سوشل میڈیا کو کیسے مفید بنایا جا سکتا ہے اور ریاستی سرپرستی میں اس کو کیسے تعلیم اور تربیت کے لیے اچھا۔ میں نے 3 باتیں کی، 3 باتیں کوئی آپ کے سامنے میں محبت اور پیار ہے اور اس مسئلے کا سلوشن ہے، اور وحدت کے اوپر کانفرنس کی اگر حقیقی روح چاہیے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میں بھی کہتا ہوں بہترین نمونہ ہے، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں بہترین نمونہ ہے، اہل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور بھی کہتے ہیں بہترین نمونہ ہے، اہل تشیع بھائی بھی کہتے ہیں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ تفرقہ بازی بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ ہم باہمی دست و درجات کیوں ہیں؟ 3 باتیں اگر ہمارے علماء، علامہ صاحب کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں، 3 باتیں پہلے اپنے اوپر تو مولوی اپلائی کریں، پہلے اپنے اوپر تو اپلائی کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ شرط نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، جو کہتا ہے میری اللہ سے ملاقات، میرے سمیت ہر بندہ زمان کی حد تک کہتا ہے اللہ سے ملاقات ہوگی، حقیقی معنوں میں اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ورنہ یہ کیسے ہو جاتا کہ آج امت مزید انار کی افراتفری اور پیاس کا شکار ہے؟ اگر محمد خالد پروفیسر یہ کہہ رہے کہ میں جو بات بتا رہا ہوں مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور اس کے لیے جواب دینا پڑے گا، میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہ کر دو وہ کر دو، کیا قرآن اور سنت اور پیارے آقا کی سیرت طیبہ میں یہ بات کہتی ہے کہ والیوم الآخرہ، آخرت برحق ہے؟ اللہ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہوگی۔ میں بھی کہتا ہوں آخرت ہوگی، علامہ صاحب بھی کہتے ہیں آخرت ہوگی، سیالوی صاحب بھی کہتے ہیں، خالد مسعود صاحب بھی کہتے ہیں، جاوید صاحب بھی کہتے ہیں، پورا مجمع کہتا ہے آخرت برحق ہے۔ اگر آخرت برحق ہے تو یہ امت میں تفرقہ بازی کون پھیلا رہا ہے؟ اگر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے، مالک یوم الدین ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر مولوی حضرات، علماء حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام ایسا میسج کیوں نہیں دے رہے کہ خالد کا گردن جھکا کے کھڑا ہو کہ اللہ یہ جو میں نے باتیں کی تھی اس سے مزید تفرقہ بازی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور آخری بات، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا، کتنے بندے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ اذکار مسنونہ کرتے ہیں، اور جو ہمارے سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، جو کانفرنس کراتے ہیں، جن کے پاس کلی اختیارات ہیں، ان سے جا کے پوچھو، جو بندہ رسول اللہ کی اس حدیث کو جانتا ہے، پیارے آقا بازار میں جاتے ہیں، ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے غلے کا، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، نیچے گیلا پڑا ہوا ہے، پوچھتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ ایک شخص کہتا ہے انا یا رسول اللہ، اے پیارے آقا میں اس کا مالک ہوں۔ کہا یہ کیا کیا ہوا ہے؟ گندا مال نیچے رکھا ہوا ہے، اچھا مال اوپر رکھا ہوا ہے۔ کہا اللہ کے نبی اس کو بارش لگ گئی تھی، فرمایا پھر اس کو اوپر رکھنا تھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے، اور پھر فرمایا فمن غش فلیس منی، جو چیزوں میں دو نمبری کرتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو ہیرا پھیری کرتا ہے، اس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے ایک پروگرام میں آنریبل ڈی سی صاحب کو کہا، جناب ڈی پی او کو کہا، اسسٹنٹ کمشنر تشریف فرما تھے اور امجد علی خان صاحب MLA تھے، میں نے کہا آپ کو چیف ایگزیکٹو ہیں، تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ میاں والی سیرت النبی کا حفاظ کریں۔ گورنمنٹ نے ابھی آج دیا ہے 800 روپے گوشت کا ریٹ، 1200 روپے کا میں نے آج خریدا، چھوٹے گوشت کا ریٹ ہے 1600، 2000 میں خریدا جا رہا ہے۔ میں جب پوچھتا ہوں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں سر ہمیں تو خود یقین کرتے نہیں ملتا۔ تو جب رسول اللہ کی باتیں کرنی ہے، زبانی کلامی کرنی ہے، عمل نہیں کرنا، تو پھر جتنی مرضی کانفرنس سے کراتے رہیں، جتنی یہ جو ہمارے نجفی صاحب ہیں، یہ
جو ہمارے علامہ انتظار حسین مہدی صاحب ہیں، یہ جو امت کو وحدت کا درس دینا چاہتے ہیں، امت وحدت نہیں ہونے جاتی جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش پا پہ عمل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔